فیضان منظور المشائخ. اسپیکر ٹھیک ہے. اسپیکر سے تو بیٹھ تو بیٹھ مقرر ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. معزز حاضرین السلام علیکم. جس طرح کہ میں ہر جمعے اپنی حاضری اس مسجد کی وسادت نال اور جو کچھ میں پڑھ کے آنا، جو کچھ سیکھ کے آنا اور جو کچھ میرے پیر و مرشد کا کرم ہوتا ہے وہ آ کے اپنا سبق اپنے مالکاں نو بھی سنانا اور تواڈے کے بھی پیش کرنا. آج میری پچھلی دفعہ میں سوچا کہ اکلی میری ہی ڈیوٹی نہیں، تمام میرے سلسلے کے لوگ جو پڑھے لکھے نے انہوں نے بھی اس میدان سے نکلنا چاہیے. قرآن اور حدیث اور اولیاء اللہ کی تعلیمات نو پڑھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اپنے ساتھیوں کو دسنا چاہیے. اج میں اپنے سلسلے کے خلیفہ محمد اعظم صابری صاحب نو ڈیوٹی لگائی سی کہ اج انہوں کی باری ہے خطاب فرمان دے. جو کچھ وہ پڑھ کے آئے اج وہ خطاب کرن گے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب کے صدقے ایسے مینوں ساتھی عطا کیتے جو جانسار بھی نے اور علم دے متلاشی بھی نے اور باعمل بھی نے. انہاں چ ایک شخصیت محمد اعظم صابری صاحب دی ہے، خلیفہ صاحب. میں انہوں دعوت خطاب دیاں گا اور انہوں ریکویسٹ کراں گا اج ڈیوٹی وہ سنبھالن. السلام علیکم. مائک صحیح کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید پیچھے کر. منظور المشائخ، منظور المشائخ، فیضان منظور المشائخ صاحبزادہ پیر سید احمد صابری صاحب زندہ باد، زندہ باد. چلیے کر منہ دھو کے لگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صاحبزادہ پیر سید احمد صابری صاحب ہمارے پیر و مرشد، سجادہ نشین درگاہ حضرت منظور المشائخ حضرت صوفی منظور احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ اکاڑا. پچھلے جمعے پیر صاحب نے حکم فرمایا کہ اعظم تم نے کچھ کہنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری کیا بساط ہے، میرے پاس کیا علم ہے، میرے پاس کیا عقل ہے. مجھے اپنی علم و دانش کا بخوبی احساس ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. میں تو درگاہ حضرت منظور المشائخ حضرت صوفی منظور احمد صابری رحمۃ اللہ کا ایک ادنا غلام ہوں، ادنا خادم ہوں اور صاحبزادہ پیر سید احمد صابری کا ایک ناچیز، حقیر اور چھوٹا سا غلام ہوں. اور یہ میری خوش بختی ہے کہ اس ناچیز کو انہوں نے اپنی غلامی میں قبول فرمایا ہوا ہے. میں چونکہ پیر صاحب ماشاءاللہ ان کا تجربہ، ان کا علم، ان کی جستجو جو یہ پڑھتے ہیں یہ بہت جستجو کرتے ہیں اور یہ خود بھی جستجو فرماتے ہیں، بہت تیاری کرتے ہیں. بہت میں نے کئی بار ہاں دیکھا کہ آپ
دن کو رات کو یہ بہت زیادہ مطالعہ فرماتے ہیں. یہ مطالعہ تو اپنی جگہ جو یہ فرماتے ہیں یہ اپنی جگہ، لیکن جو فیوز و برکات ان کو حاصل ہیں اپنے آباء و اجداد کی طرف سے، حضرت شہنشاہ ولایت حضرت صوفی منظور احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جو انوار و تجلیات اور فیوز و برکات کی بارش ان پہ ہوتی ہے، ہم بھی ان کے چھینٹے جمع کرنے والے ہیں. اور ہماری خوش بختی ہے کہ ہم بھی ان کی لڑی میں، ان کی صف میں ایک چھوٹا سے جگہ میں ہمیں انہوں نے اپنے قدموں میں جگہ عطا فرمائی ہوئی ہے. یہ ہم سب کی بڑی خوش بختی ہے. میں نے پیر صاحب سے عرض کیا تھا کہ حضور میں تو نہ تو عالم ہوں نہ فاضل ہوں نہ میں نے کچھ پڑھا ہوا ہے، میں بلکہ حضور آپ سوچ رہا تھا بڑے کالی میں نے مولانا صاحب رینالہ فردوس عرض کی تھی کہ میں بھی داخلہ لے لوں اور میں بھی پڑھوں. پیر صاحب عموماً فرماتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے باپ کی اولاد ہو، خلیفہ حافظ عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہو اور بڑی اولاد ہو، بڑے بیٹے ہو، اور تمہیں جب بھی کہا جاتا ہے کہ رکوع سناؤ تمہیں لا یستوی اصحاب النار سے آگے کچھ آتا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ واقعی میری بڑی تھی، مجھے پڑھنا چاہیے تھا. اور میں اب مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ یہ مجھے بہت پہلے یہ عمل، یہ قدم اٹھا لینا چاہیے تھا کہ میں اپنے بزرگوارم خلیفہ حافظ عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلتا. بہرحال کچھ میرے بھائیوں نے، میری بیٹی نے، میری ہمشیرہ نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، وہ فیض جاری ساری ہے. میری کم بختی یا کم عقلی یا کم شعوری، کیونکہ میں نہیں سمجھ سکا یا میں کاروبار میں لگا رہا تو میں نہیں چل سکا، میں نہیں پڑھ سکا. تو اب میری کوشش ہے کہ چاہے اب میں 60+ ہو گیا ہوں، اب میں سوچ کہہ رہا ہوں بلکہ میں داخلہ لے رہا ہوں کہ میں پڑھوں، آگے دین کی علم حاصل کروں، تعلیم حاصل کروں. ویسے تو مجھے توجہ حاصل ہے میرے پیر و مرشد صاحبزادہ پیر سید احمد صابری صاحب کی، اور وہ مجھے اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں. یہ میرے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے. اور یہ سب پہ کرم نوازی فرماتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو انوار و تجلیات، جو فیوز و برکات مجھ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے حضرت منظور المشائخ رحمۃ اللہ علیہ 48 پشتوں سے مجھے حاصل ہیں، وہ ہم سب مریدین، معتقدین اور جو جملہ حضرات تشریف فرما ہیں سارے وہ بھی حاصل کریں اور زمانہ اس سے فیض حاصل کریں. میں انتہائی ان کا شکریہ کیا ادا کروں، کر ہی نہیں سکتا. اور آج کی ویسے تو میں نے کہا تھا حضور میرے پاس تو کوئی علم نہیں ہے، نہ کوئی میرے پاس اتنا مطالعہ ہے، آپ نے جو کہلوانا ہے وہی کہلوانا ہے، جو آپ نے بتانا ہے وہی بتانا ہے. اور میں انہی کے بتائے ہوئے اسباق میں سے جو سبق ہمیں انہوں نے عطا فرمائے ہیں، جو بتایا ہے، ان میں سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، جسارت کروں گا. یہ بڑا مشکل ہے کہ پیر و مرشد سامنے ہو اور اپنی بندہ لب کشائی کرے، کوئی جرت کرے، لیکن یہ بھی میں سمجھ پیر و مرشد کو سبق سنانا بھی ضروری ہے، جو انہوں نے بتایا وہ سنانا. یہ تو بس آپ کی مہربانی ہے حضور کہ منہ چیز کو آپ نے فرما دیا، حکم فرما دیا، تو کوشش کروں گا. ہاں جی، کوشش کروں گا کہ میں کچھ عرض پیش کروں. سب سے پہلے آج کے دن سے، آج چونکہ 14 اگست ہے، 14 اگست ہے، آج سے 73 ایئرز اگو، پہلے 73 سال پہلے پاکستان، اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت پاکستان ہمیں عطا کیا. یہ میرا نہیں تھا، یہ ابھی ہوا ہے کہ یوم پاکستان، آزادی یوم پاکستان کے متعلق میں کچھ ایک دو باتیں کروں، پھر آگے بات چلتی ہے کہ آزادی، ہمیں آزادی کی نعمت کا، ہمیں جو آزادی کی نعمت ملی ہے نا، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، بالکل احساس نہیں ہے. آزادی کی نعمت کا احساس یا قدر و قیمت ان کو پتہ ہے جو ہجرت کر کے ہیں،
جو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے ہیں ان کو آزادی کی قدر و قیمت کا احساس ان کو ہے جن کے باپ شہید ہو گئے، جن کے بھائی شہید ہو گئے، جن کی بیویاں شہید ہو گئی، جن کی بیٹیاں شہید ہو گئی، جن کے بچے جو تلواروں یا نیزوں کے انیوں پہ چڑھ گئے۔ یہ ان سے پوچھیں کہ پاکستان کی قدر و قیمت کیا ہے، ہمیں کیا پتہ، ہم آ گئے پاکستان میں۔ اسی طرح ہم جو مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمارے ابا جان مسلمان، دادا جان پردادا سارے مسلمان، ہم مسلمان، ہمیں کیا قدر مسلمانوں کی کہ مسلمانی ہے کیا؟ کتنی مشقت جو ہمارے بزرگ پہلے مسلمان ہوئے ان سے پوچھیں کہ مسلمان کی قدر و قیمت کیسے ہمارے جو بڑے تھے ان کا برہمن ہندو تھے، ان کا نام تھا رام چند، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے بزرگان دین کے صدقے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے، حضرت مخدوم العالمین مخدوم علاؤ الدین علی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے، حضرت نظام الدین اولیاء اور تمام بزرگان جو یہاں تشریف لائے ان کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، لیکن وہ ایمان کی دولت کو جو قیمت ادا کرنی پڑی ان کو وہ وہی جانتے ہیں۔ تو سارا گھرانہ برہمن ہندو اور ایک شخص پہ کرم نوازی ہوئی، وہ رام چند سے رحیم چند، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا رحیم چنگ، چند نہیں چنگ، چنگا کر دیا، رحیم چنگ، رام سے رحیم چنگ، چند سے چنگ ہو گیا۔ تو مشکل آئی اس کو، اس درویش کو، اس مرد کلندر کو مشکل پیش آئی جس نے پہلے کلمہ پڑھا، اور چونکہ برادری بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، عزیز و اقربا بھی ہیں، تو ان کو چھوڑنا اور اسلام قبول کرنا یہ ان کے لیے بہت مشقت کی بات۔ اور ہم جب بھی دعا کرتے ہیں، ختم شریف پڑھتے ہیں، تو ہم ان پاک ہستیوں کا پیر صاحب بھی ذکر فرماتے ہیں، میری بھی کوشش ہوتی ہے اور آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ ان ہستیوں کو سلام پیش کریں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ حق بیان کیا، بلند کیا اور دین اسلام میں داخل ہوئے۔ اور اس سے اگر آپ دیکھیں اوپر جائیں تو جو بدری صحابہ ہیں 313 کچھ لوگ جنہوں نے عمرہ کیا ہے، حج پہ گئے ہیں، انہوں نے وہ بدر کا مقام دیکھا ہوگا کہ جہاں حضور پاک تشریف لے گئے بدر کے مقام پہ، وہ 313 حضور کی چھتری کے سائے میں، حضور کے سایہ میں گئے اور دیکھے وہ بدری صحابہ کا مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا بلند ہے۔ وہ بدری صحابہ عام صحابہ سے بہت بلند درجے پہ ہیں، کیونکہ ان کا جو مقابلہ تھا وہ کفار سے تو تھا ہی، لیکن آگے کون تھا؟ کوئی چچا تھا، کوئی بھتیجا تھا، کوئی بیٹا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے صاحبزادے نے عرض کی کہ ابا جان آپ 3 دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے میرے آگے، تو میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے آگے آ جاتا تو زندہ نہ جاتا۔ کیوں؟ کہ وہ جو جنگ تھی وہ باپ بیٹے کی جنگ نہیں تھی، وہ چاچا بھتیجا کی جنگ نہیں تھی، وہ بھائی بھائی کی جنگ نہیں تھی، وہ تو دین اسلام کی جنگ تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ تھی۔ تو وہ جنگ ان سے پوچھے کہ اسلام کیا ہے، ہمیں تو پکا پکایا بنا بنایا اسلام مل گیا، ہمیں قدر ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آج کی جو گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے صاحبزادہ پیر سید احمد صاحب کی دعاؤں سے، کہ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ادا کرنا چاہیے، کروڑ کا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم شکر ادا ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ یہ مخلوق ہے،
ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. کوئی بھی چیز ہے اللہ کی مخلوق. جو پہاڑ ہیں، درخت ہیں، جنوں انسان جو بھی کچھ ہے، یہ پہاڑ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہمیں انسان کی بجائے کچھ اور بنا دیتا، درخت بنا دیتا، پتھر بنا دیتا، پانی بنا دیتا، ہوا بنا دیتا، مطلب کوئی جن بنا دیتا یا کوئی فرشتہ ہی بنا دیتا. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا، انسان بنا دیا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ مظفری، منظور المشائخ، منظور المشائخ، فیضان منظور المشائخ، صاحبزادہ پیر سید احمد صابری صاحب زندہ. پھر اس سے آگے شکر کا اگلا سٹیپ کہ ہمیں مسلمان بنایا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا. یہ اس کی بڑی رحمت، بڑا ہم پہ احسان عظیم. کیوں؟ اگر ہمیں مسلمان نہ بناتا، یہودی بنا دیتا، ہم کیا کر لیتے؟ ہندو بنا دیتا، سکھ بنا دیتا، کچھ عیسائی، مطلب کوئی بھی بنا، اللہ تعالیٰ بنا سکتا. یہ ہمارے لیے بڑی خوش بختی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بعد ہمیں مسلمان بنایا. اور اس کے بعد جو سب سے اعلیٰ و عرفہ بات ہے، جو سب سے اعلیٰ و عرفہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہم سب کے لیے، جتنے بیٹھے ہیں، جتنے مسلمان ہیں، سب کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اور ہم سب کو اس پہ جتنا فخر کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اور ہمارے لیے نعمت عظمیٰ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت، کل کائنات کے لیے، سارے جہان کے لیے نہیں. اور ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ پیدا تو پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتیں بھی ہوئی ہیں، اور ان انبیاء علیہ السلام نے اظہار کیا کہ ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتے. اور یہ ہمارے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. اور اس سے بھی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا احسان اس سے بھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کی محبت عطا کی. ہم دیکھیں حضرت منظور المشائخ صوفی منظور احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، آپ چاہے اکاڑا دیکھ لیں، حضرت کرما والا دیکھ لیں، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، کہیں بھی آپ چلیں گے درگاہ شریف میں، آپ کو درگاہ شریف کے ساتھ پہلے مسجد ملے گی. آپ کو درگاہ شریف کے ساتھ مسجد ملے گی، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو آپ پہ انعامات کیے ہیں، جتنے انعامات کیے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائیں. ٹائم چونکہ بیل ہو گئی ہے، اور میرا مضمون تو خیر میں کیا عرض کروں کہ یہ نماز کیا ہے. نماز ساری دعا ہے. نماز سب دعا ہے جو ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے. کسی بزرگ نے فرمایا تھا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں. جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کو کھول لیتا ہوں. تو یہ نماز ہمارے پاس، میں پیر صاحب کے پاس قدموں میں بیٹھا ہوتا ہوں تو لوگ آتے ہیں اپنی پریشانیاں لے کے کہ جی مجھے یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے. پیر صاحب سے پہلے ان سے سوال پوچھتے آپ نماز پڑھتے ہیں؟ اچھا وہ ذرا تھوڑا سا کر کے نا حضور وہ کبھی فجر کی پڑھ لی، کبھی عشاء کی پڑھ لی، یا مغرب کی پڑھ لی، ایک پڑھ لی، دو پڑھ لی، کوئی ہوگا یا شاید 5 نمازیں پڑھنے والا. یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے
उम्मत मुहम्मदी को 5 नमाज़ों का तोहफ़ा, और ये बड़ी कीमत वाला तोहफ़ा है, ये मामूली तोहफ़ा नहीं है। और ये परेशानियाँ जो हम पे लगी हुई हैं हमारे पीछे पीछे, हम कोई काम करते होते हैं ना तो कहते हैं अच्छा यार नमाज बाद च पढ़ लांगे, पहले यह काम कर लिए। हालांकि नमाज पहले है, वो काम तो होते रहेंगे। क्या पता अगला सांस आना कि नहीं आना, अगला सांस आना है या नहीं आना, ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन जब इंसान नमाज में खड़ा होगा और वक्त आ जाएगा तो वो नमाज कैसी नमाज होगी कि जिस नमाज में बंदा अल्लाह के कुर्ब में चला गया, अल्लाह की बारगाह में चला गया, वो कैसी नमाज होगी, कैसी कामिल नमाज होगी। और मैंने ऐसे कई वाक़यात देखे हैं और सुने हैं कि जो हालत नमाज में, सजदे में, तहज्जुद में, हमारे रिनालापुर में कई ऐसे मेरे पास हैं जिंदा मसाले, तो वो गए हैं और जाते हुए कह गए कि हमने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाना है, और अर्ज़ हमने पहले भी की हुई है, अब भी करेंगे, मैं हजूर अपने पास ही रख लें। और देखा है कि वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने पास ही रख लिया है। नमाज तहज्जुद जब वो सजदे में गए हैं तो अल्लाह ताला ने करम नवाज़ी की, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी से हजूर के कदमों में ही उन्हें जगह मिल गई। ये जुस्तजू होती है, जिस किसी के साथ मोहब्बत प्यार का रिश्ता होता है, मोहब्बत होती है, तवज्जो होती है, उसका आखिर भी उसके साथ होता है। आखिरी बात में कहने इजाज़त से पीर साहब की कि मेरे पीरो मुर्शद के साथ मेरे वालिद बुजुर्गवार खलीफा हाफ़िज़ अब्दुल रशीद, हालांकि वो माजूर थे आँखों से, उनको नज़र नहीं आता था। आप जानते हैं इधर उन्होंने काफ़ी मसले सुनाए, काफ़ी पढ़ा है, बहुत कम नज़र आता था, थोड़ा सा नज़र। तो उन्होंने जब पीर साहब ने फरमाना कि हाफ़िज़ जी मुल्तान जाना है, शहर सुल्तान जाना है, लाहौर जाना है, गुजरावाले गर्ज के जहाँ भी पीर साहब ने तशरीफ ले जानी, तो हाफ़िज़ साहब को कहना हाफ़िज़ साहब आपने मेरे साथ जाना है। उन्होंने ये नहीं कहना मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, हम माशाल्लाह 5 भाई और 4 बहनें हैं। उन्होंने कभी इसका नहीं इजहार किया हजूर बच्चे घर में छोटे ये हो, कोई ऐसा बात नहीं की। उन्होंने कहा जी हजूर हाजिर जी, पीर साहब के साथ चले। और जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि हाफ़िज़ साहब ने, हाफ़िज़ अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने 24वां रोज़ा और 25वीं शब यहाँ कुरान पाक ख़त्म होता था। और चूँकि रिनालापुर में पीर सूफी साहब सूफी मंजूर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ेर सदारत, आपको पीर साहब की ज़ेर सदारत होता है। रिनालापुर में 27 को प्रोग्राम होता है ख़त्म कुरान पाक का, रमज़ान मुबारक का। तो 24 हमेशा रखा हुआ था, तो 24वां रोज़ा और 25वीं शब तो ख़त्म कुरान पाक यहाँ होता था। हाजी साहब जाते हैं और जितने भी बुजुर्ग हैं सब जानते हैं, इन्होंने पीछे उनके नमाजें भी पढ़ी हुई हैं और वो भी जानते हैं। तो वो जब उनका वक्त विसाल आया, उन्होंने कुरान पाक यही सुनाते थे, आखिर उम्र में यही कुरान पाक सुनाया। तो जब वक्त विसाल उनका आया तो 24वां रोज़ा और 25वीं शब थी, और हमें नहीं अब उनकी तारीख रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं कि क्या उनका ख़त्म शरीफ लाना किस तारीख होगा, उसी दिन ही होना है जब 24वां रोज़ा और 25वीं शब है। और यहाँ ये आराम फरमा रहे हैं पीर साहब के कदमों में ही। और मैं एक बात बड़ी बता दूं कि जब वो बीमार हुए आखिर उम्र में, उनको फालज हो गया था, तो हमारे सब रिश्तेदारों को बुला के उन्होंने कहा मुझे कि बुलाओ उनको, खालू को बुलाओ, मामू, ये सब रिश्तेदार बुला के पहले उनसे माफ़ी मांगी कि भी मुझसे बतकाज़ बशरियत कोई गलती हो सकती है, होगी, तो जो भी हो गई है अनजाने में, भूलपन में या आमदन सहमन कुछ भी है, तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दो। सबने माफ़ कर दिया। फिर उन्होंने कहा, मुझे कहने लगे बल्कि सारे रिश्तेदारों को, अगर मेरा वक्त जब आए तो अपनी मर्जी नहीं करनी, पीर सूफी साहब को पूछना है, जहाँ वो कहें वहीं मुझे लेके जाना है, अपनी मर्जी नहीं करनी। ठीक है, अच्छा कुदरती ऐसी बात है, मैं भी जैसे आप मेहरबानी फरमाते हैं पीर साहब, सूफी साहब भी हमसे बहुत मेहरबानी प्यार फरमाते थे। तो उन्होंने ना 2-3 दफ़ा, मैंने घर में भी एक दफ़ा 97वें अस्पताल में उन्हें अर्ज़ पेश की कि हजूर अब्बा ये कहते हैं कि जब मेरा वक्त आ जाए तो अपनी मर्जी नहीं करनी, जहाँ वो पीर साहब फरमाएंगे वहीं मुझे लेके जाना। तो पीर साहब ने आगे से कुछ नहीं कहना, मतलब जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं। कुदरती ऐसा हुआ कि पीर साहब का विसाल अब्बा जी से पहले हो गया है 1-2 साल। तो अब जब अब्बा जी का विसाल हुआ तो मैंने पीर साहब को फ़ोन किया, मैं कहा जरूर
کہ ابا یہ ایسے کہتے تھے کہ میرا وقت جب آئے تو پیر صاحب کو کہنا. پیر صاحب تو اب تشریف لے گئے ہیں, تو آپ سے انہوں نے فرمایا کہ اچھا میں 10 منٹ بعد مجھے فون کرنا. 10 منٹ کیا 1-2 منٹ بعد فون آ گیا کہ حافظ جی کو نا کاڑے ہی صوفی صاحب کے ساتھ ہی, کیونکہ زندگی میں ان کا ساتھ رہا ہے تو آخر میں بھی ان کا ساتھ ہے. اور میں یہ اور بات بتانے لگا ہوں کہ جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ جس کوئی محبت ہوتی ہے اخیر بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. جس کو قرآن سے محبت ہوتی ہے قرآن پہ ہی اخیر ہوتی ہے. جو نماز پڑھتے ہوئے گیا وہ نماز میں کی حالت میں اٹھے گا, جو طواف کرتے گیا وہ طواف کی حالت میں اٹھے گا. تو آپ قرآن اور نماز کو مت چھوڑیں, میری درخواست ہے آپ سب سے. اور دیکھیں اب وہ ان کا ذکر ہوتا ہے, مسجد ہے سامنے آرام کر رہے ہیں, ہر وقت تو قرآن سن رہے ہیں, قرآن پڑھتے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. ہمارا تو ایمان ہے وہ گئے ہیں ظاہری. یہ 1-2 باتیں ان کے میں یہ پیر و مرشد کے طفیل ہی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کچھ ہنٹس لکھے تھے کہ میں یہ پڑھوں گا لیکن اس کی نوبت نہیں آئی. تو بہرحال ان کی کچھ حافظ صاحب کی جو باتیں ہیں میرے والد بزرگوار کی, وہ میری یا حافظ عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں نہیں ہیں, وہ ہمارے پیر و مرشد کی باتیں ہیں. اور جو ہمارے پیر و مرشد کی باتیں ہوتی ہیں وہ ان کے پیر و مرشد کی باتیں ہیں. جو ان کے پیر و مرشد کی آتی ہیں وہ 40